اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم میں سے اکثر لوگوں کی زبان پر یہی شکوہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے امیر بنایا ہے تو مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہیں، کوٹھیاں ہیں، جائیداد ہیں، بنگلے ہیں، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں۔ آئیے پھر ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کائنات میں اگر سب لوگ امیر ہو جائیں تو پھر اس سے کیا خرابیاں لازم آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ مفہوم آیت ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کائنات میں سب کو وسیع رزق عطا فرما دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، پھر لوگ زمین میں فساد کرتے، لوگ زمین میں فساد پھیلاتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدار کے ساتھ، اندازے کے ساتھ تقسیم فرمایا کہ جس طرح وہ چاہتا تھا۔ انہو بعبادہ خبیر بصیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کچھ لوگوں کو مالدار بنانے اور کچھ کو مالدار نہ بنانے یعنی غریبی میں حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں کہ اگر کائنات میں سب لوگ امیر ہوتے، سب کے پاس مال و دولت ہوتا، سب لوگ مالدار ہوتے تو پھر لوگ سرکشی میں بھٹک جاتے، لوگ بدکاریوں میں مصروف ہو جاتے، لوگ گمراہیوں کی طرف پڑتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کو مالدار بنایا اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار نہیں بنایا، کیونکہ جب انسان غریب ہوگا، اس کے پاس وسائل کم ہوں گے، پھر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی مشکلات نہ آئیں، وہ کسی پریشانی میں نہ ہو تو پھر اسے اس وقت تک اللہ یاد نہیں آتا۔ اسی وجہ سے حکمتیں یہی ہیں کہ جب انسان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، اس کے پاس جب اس امیر لوگوں کی طرح وہ عیاشیاں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ بھی اپنے رب کے آگے سجدہ کرے گا، وہ بھی پھر عبادت کر کے اللہ سے وہ چیزیں مانگے گا، اللہ کے آگے جھکے گا۔ تو یہ چند ایک حکمتیں ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی حکمتیں ہیں کہ اگر کائنات میں سب لوگ ہی امیر ہو جاتے، سب لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا، پھر آپ کو یہاں پہ کوڑا اٹھانے والا کوئی نہ ملتا، ہر طرف گندگی ہی پھیلی ہوتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہر کسی کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو پھر گند کون اٹھاتا، پھر ہر طرف گندگی پھیلی ہوتی۔ اسی طرح سے اگر ہر کسی کے پاس مال و دولت آ جاتی، ہر کسی کے پاس پیسہ آ جاتا، تو پھر لوگ جو کنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہیں، نئی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، پھر جو لیبرز ہیں وہ بھی اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ بھی پھر یہ کام نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جو بھی کام ہو، چاہے وہ کس طرح بھی ہو، ہماری عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارے عقل کے زاویے میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک حکمت ہوتی ہے اور ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ بھی میری نظر سے گزری تھی۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مومن کو اگر میں اسے مالدار نہ بناتا تو پھر اس کا ایمان خراب ہو جاتا۔ اسی طرح سے دوسری طرف اگر میں اپنے بندہ مومن کو مالدار بنا دیتا، اگر میں اسے امیر بنا دیتا تو اس سے بھی اس کا ایمان خراب ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے بندہ مومن کو تندرستی عطا نہ کرتا، صحت عطا نہ کرتا تو پھر اس سے بھی اس کا ایمان خراب ہوتا۔ دوسری طرف اگر میں اپنے بندہ مومن کو تندرستی عطا کر دیتا، صحت یابی عطا کر دیتا، اس سے بھی اس کا ایمان خراب ہو جاتا اگر میں اسے تندرستی عطا کر دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہو بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور واللہ سمیع علیم واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بندہ صحت مند ہوتا تو پھر یہ کیا کرتا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں اس کو صحت یاب نہ کرتا، اس کو میں صحت عطا نہ کرتا تو پھر یہ کیا کرتا۔ اسی طرح سے اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اگر میں اپنے بندہ مومن کو دولت عطا نہ کرتا، اسے مالدار نہ بناتا تو پھر اس سے اس کا ایمان خراب ہو جاتا۔ اسی لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا نہیں کی، وہ کوشش کرے، محنت کرے، اللہ سے مانگے، لیکن پھر بھی اگر اسے حاصل نہیں ہو رہی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور دعائیں کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں بھی اس شخص کے لیے ہی کوئی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں خوش ہوں اور اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے، میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں اگر اس پر تم میرا شکر عطا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر میں تمہیں وہ اور عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے حال میں خوش نہیں ہیں، اگر جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس میں بھی خوش نہیں ہیں، تو آپ اپنے سے نچلے طبقے والوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے سے کمزور کو ان کو دیکھ لیں کہ جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا ہی مہربان ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی آیہ مبارکہ کے ساتھ یا نئی حدیث پاک کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبيل الدموع سبيل